بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آتی۔ بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے، ان کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کو نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں، ان کے گھٹنوں میں بھی درد نہیں ہوتا۔ سونے کے وقت بتی کو بند کرنے سے جسم اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر انسان پر تیزاب ڈال دیا جائے یا اچانک تیزاب جلد پر گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے جہاں تیزاب گرا ہے اس حصے پر فوراً دودھ ڈال دیا جائے۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ جتنا جلد دودھ متاثر حصے پر ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جلد پر جلنے کے نشان تک نہیں رہے گا۔ کدو کھانے سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پرانی باتیں دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی تربیت دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہوتا ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو گیا ہو، اس کے استعمال سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ بچوں کے سینہ جکڑنے، خشک یا بلغمی کھانسی کے علاج کے لیے سہاگہ بھون کر پیس کر ہم وزن شہد میں ملا کر محفوظ کر لیں۔ اب اسے دن میں 3 سے 4 مرتبہ بچے کو چٹائیں۔ کھانسی میں فوراً افاقہ ہوگا۔ انگور امراض گردہ میں فائدہ مند ہے اور یہ سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دیں۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند دن کی عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی۔ نوٹ: کوئی سا بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہمارے سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی ہے۔ کاجو کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے نحوست آتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل فون کو فلائنگ موڈ پر لگانے سے ہم اپنی بیٹری کو زیادہ استعمال ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے لائف بوائے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لے، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کو اگر نیپی رش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دے، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیم یا چینی ملیں، پانی میں ڈبو دیں۔ ہچکی بند کرنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو
گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں۔ کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو ہر تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ غسل خانہ میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکہ میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑ میں داغ دور ہو جائیں گے۔ نہار منہ مالٹا کھانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوے کی بیماری نہیں ہوتی۔ روز ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بیگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی۔ مچھلی نہار منہ کھانے سے 80 سال میں بھی 15 سال جیسی طاقت رہے گی۔ جامن کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دیں، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ اگر دودھ میں لیموں کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجیے، دانت چمک اٹھیں گے۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔ رات سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگائیں، تقریباً 30 منٹ تک، پھر چہرے کو دھو لیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصہ پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرما دانی میں 1 لونگ بما پھول کی ڈال دیں، 1 ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دیں۔ اسی طرح ہر ماہ لونگ تبدیل کر دیا کریں اور وہی سرما 2 روز لگایا کریں۔ انشاءاللہ عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی اور چشمے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو، جو کھانے میں پیاز نہ کھاتا ہو، ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو۔ موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو روز نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ کالا لباس پہننے سے پرہیز کرو۔ کالا لباس جلد بوڑھا کرتا ہے۔ سفید اور گلابی لباس پہنا کرو، جلد نرم اور خوبصورت رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چھاتی کو ٹائٹ کرنے کے لیے عورت نہار منہ کشمش کھائے۔ جماع کو دل نہ کرے تو عورت کبوتر کا گوشت کھائے۔ مخصوص جگہ کو ٹائٹ کرنے کے لیے عورت پھٹکڑی کا استعمال کرے۔ جسم پر خارش ہو تو تلوں کے تیل کی مالش کرے۔ پیٹ باہر نکل گیا ہے تو سیب کا سرکہ استعمال کرے۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں تو کھیرا کاٹ کر مسل لے۔ مخصوص جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لے۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں تو نہار منہ کیکر کی لونگ کھائے۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل ملا کر جلا کر لگائے۔ سورۃ الرحمن کم سے کم دن میں 3 دفعہ سننے جسم سے کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ معدے کی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے تو روزانہ لیموں کے 2 قطرے پانی میں ڈال کر پیا کرو۔ جزاک اللہ۔